إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كل الناس يغدو فبايع نفسه فمعتقها أو موبقها، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم دوستوں، عزیز ساتھیوں، جو آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے قرآن کریم کی بہت مختصر سی صورت ہے جس کو سورہ عصر کہا جاتا ہے. نہایت چھوٹی صورت ہے لیکن اپنے اندر بہت بڑے معانی اور مفہوم کو چھپائے ہوئے ہے. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے زمانے میں بہت سے صحابہ ایسے تھے کہ جب بھی آپس میں ملاقات کرتے تھے تو ایک دوسرے کو سورہ عصر سناتے تھے، اور اس وقت تک جدا نہیں ہوتے تھے جب تک ایک دوسرے کو سورہ عصر نہ سنا دیں. اتنی اہم اور زبردست صورت ہے یہ. اس کے شان نزول کو اگر ہم دیکھیں تو حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ایمان لائے تو ایک شخص قریشی ابو الاسدین جس کو کہا جاتا تھا، وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس آ کر کہنے لگا کہ آپ تو بڑے سمجھدار آدمی ہیں، اچھے تاجر ہیں، ایسے ہیں ویسے ہیں، اور آپ جیسا سمجھدار انسان بھی اپنے پرانے مذہب کو چھوڑ دے، یہ کیسی بری بات ہے. آپ نے اس کے جواب میں یوں فرمایا کہ جو آدمی حق بات قبول کرتا ہے، حق کی طرف اپنا قدم بڑھاتا ہے، اللہ تعالیٰ کبھی اس کو نقصان اور خسارے میں نہیں ڈالتے. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بات کی تصدیق کے لیے، آپ کی تائید کے لیے، آپ کی بات کو پختہ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی: والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اس آیت میں اللہ تعالیٰ کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہے شروع میں، والعصر، زمانے کی قسم. قسم کیوں کھائی جاتی ہے؟ ایک سوال یہاں بنیادی طور پر یہ ہوتا ہے، دنیا میں ہم اپنے معاشرے میں حالات میں دیکھتے ہیں کہ جب کوئی آدمی اپنی بات کو پکا کرنا چاہتا ہے تو اس وقت اس کو قسم کھانے کی ضرورت پڑتی ہے. جیسے کسی کے سامنے تکرار ہو گئی، جھگڑا ہو گیا، یا ایسے ہی باتوں باتوں میں کوئی سامنے والا اپنی بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہے تو آدمی قسم کھاتا ہے کہ میں قسم کھا کر یہ بات کہتا ہوں کہ میں نے ایسا کام کیا ہے، یا میں نے فلاں کیا، یہ کیا، وہ کیا. تو سامنے والا بات ماننے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ یہ بات بالکل سچی کہہ رہا ہے. اب اللہ تعالیٰ تو سچوں کے سچے، ومن اصدق من اللہ قیلا، اللہ تعالیٰ سے زیادہ سچی بات کس کی ہو سکتی ہے؟ تو اب سوال یہ ہوتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ تو سچوں کے سچے ہیں، ان سے زیادہ کلام کسی کا سچا ہو ہی نہیں سکتا، پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام میں قسم کا کیوں استعمال فرمایا؟ تو عرب کے کلام میں بات کو دلیل کے طور پر کہنے کے لیے، پختہ کرنے کے لیے قسم کھائی جاتی تھی. تو اللہ تعالیٰ نے بھی اپنے کلام کے اندر قسم کو استعمال فرمایا، اور قسم کھا کر ارشاد فرماتے ہیں والعصر، قسم ہے زمانے کی کہ انسان بڑے خسارے میں ہے.
ان الانسان لفی خسر، خسارے کے معنی ہے نقصان کے۔ اب جہاں نقصان کا لفظ ہم بولتے ہیں تو اس کا بالمقابل فائدہ ہمارے ذہن میں آتا ہے، اور نقصان اور فائدہ تو ہمیں ہوتا ہے تجارت میں، دھندے میں، کاروبار میں، کہ جہاں آدمی منڈی چلاتا ہے، ریڑھی چلاتا ہے، دکان سنبھالتا ہے، تو تاجر لوگوں کے ذہن میں فوراً یہ بات سمجھ میں آتی ہے، کیا تجارت نفع اور نقصان کی چیز۔ تو اللہ تعالیٰ یہ بات سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ دنیا میں اللہ نے انسان کو بھی ایک بہترین تجارت کے لیے بھیجا ہے۔ خود اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم، اے ایمان والو میں تم کو ایسی تجارت نہ بتاؤں، هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم، جو تمہیں دردناک عذاب سے بچا لے۔ اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت میں ارشاد فرمایا، کل الناس یغدو فبائع نفسہ فمعتقها او موبقها، کہ ہر انسان جو صبح کرتا ہے اور صبح کرنے کے بعد بازار میں جاتا ہے، اپنے معاملات کاروبار میں ادھر ادھر دن گزارتا ہے، تو وہ گویا دن بھر میں اپنے نفس کا سودا کرتا ہے۔ فبائع نفسہ فمعتقها او موبقها، یا تو اپنے نفس کا سودا کر کے اپنے نفس کو آزاد کرا لیتا ہے، کامیاب کرا لیتا ہے، کامیاب ہو جاتا ہے، یا تو پھر وہ ہلاکت اختیار کرتا ہے، ہلاکت اٹھاتا ہے۔ اب ظاہر بات ہے کہ یہ تو ہماری سمجھ میں آیا نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد بہت جامع معنی ہیں، یعنی صبح کرنے والا انسان دن بھر میں اچھے کام کرے گا، اعمال خیر کرے گا، اللہ کی اطاعت کے کام کرے گا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے ساتھ دن بھر گزارے گا، تو وہ سمجھو کہ آدمی کامیاب۔ فمعتقها، اور اگر اس کے خلاف زندگی گزاری، نافرمانی میں، گناہ میں، بدنظری میں، غیبت میں، چوری میں، مال میں ڈنڈی مارتے ہوئے، تجارت میں کمی کرتے ہوئے، ناپ تول میں کمی کرتے ہوئے، اگر اس طرح زندگی گزاری یعنی دن بھر گزارا، تو موبقها، اپنے آپ کو وہ ہلاک کرنے والا انسان ہے۔ تو گویا کہ انسان کی پوری زندگی تجارت کی طرح ہے، کہ اگر آدمی اس پوری زندگی کے اندر اچھے اعمال کرے گا، خیر کے اعمال کرے گا، اللہ کی رضامندی والے اعمال کرے گا، تو یہ آدمی اپنی تجارت میں نفع اٹھائے گا۔ ویسے تجارت کے لیے ہم ایک بات بنیادی طور پر یہ سمجھیں کہ جس آدمی کو تجارت کرنی ہوتی ہے تو اس کو موڑی کی ضرورت پڑتی ہے، پیسوں کی ضرورت پڑتی ہے، جس کے ذریعے سے وہ سامان خریدتا ہے اور خرید و فروخت کرتا ہے، بیچتا ہے، لیتا ہے، بیچتا ہے، لیتا ہے، اور اس کا کاروبار چلتا رہتا ہے۔ تو تجارت کے لیے، کاروبار کے لیے موڑی کے طور پر اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ پوری زندگی دی ہے، اور موڑی دو طرح کی ہوتی ہے۔ حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ دو طرح کی تجارت آدمی کر سکتا ہے۔ ایک تو جو اس کے پاس مادہ ہوگا وہ جمع ہوا ہوگا، مثلا کسی آدمی کے پاس 1,00,000 روپے ہیں، 1,00,000 روپے اگر آدمی کے پاس ہے، وہ اگر اپنی تجوری میں بند کر کے رکھ دے گا، 1 سال 2 سال 3 سال گزر جائیں گے، وہ ایک کے 1,00,000 روپے رہیں گے، نہ کم ہوئے نہ زیادہ ہوئے۔ اور ایک یہ ہے کہ اس 1,00,000 روپے کو کسی دھندے کے اندر، کاروبار کے اندر، بزنس کے اندر لگایا، تو اس سے اس کا نفع بڑھتا جائے گا اور اس کی موڑی بڑھتی جائے گی۔ 1,00,000 کے پھر 50,000 اور بڑھیں گے، پھر 2,00,000 ہوں گے، پھر 2.5 ہوں گے، اس کا نفع بڑھتا رہے گا اور اس کا سرمایہ بڑھتا جائے گا۔ تو یہی بات ہے میرے عزیزو کہ جو ہمیں اللہ تعالیٰ نے زندگی دی ہے وہ بہت قیمتی ہے۔ اگر ہم اس زندگی کو نیک اعمال کر کے، اللہ کی فرما برداری کر کے، اطاعت کر کے ہم گزاریں گے تو ہم اپنی زندگی سے نفع اٹھا سکیں گے، اور آخرت کے لیے ایک بہت بڑا ذخیرہ ہم تیار کر سکتے ہیں۔
دنیا میں بہترین تجارت کر کے۔ اس لیے علماء نے انسان کی زندگی کو برف کی سیل کے ساتھ تشبیہ دی ہے کہ انسان کی زندگی جو ہے وہ گزرتی جاتی ہے برف کی سیل کی طرح، کہ آدمی ایک برف کی سیل لے کر آیا، اب اگر اس کو کھلے راستے پر چھوڑ دے گا تو کہ نہ اس کا فائدہ ہوگا نہ دوسروں کا فائدہ ہوگا، بلکہ برف جتنے لمحات گزرتے جائیں گے اتنا پگھلتا جائے گا اور لوگوں کے لیے مصیبت کا سبب بنے گا۔ راستے پر کیچڑ ہوگا، کوئی پھسل کر گرے گا، کوئی کہانی کیسا گرے گا۔ لیکن اگر اس کو پانی کے اندر ڈال دیا تو لوگوں کے فائدے کا ذریعہ بن جائے گا۔ یہ اللہ نے زندگی دی ہے، یہ برف کے ٹکڑے کی مانند ہے کہ انسان کی دنیا میں بہت ساری ضرورتیں ہیں۔ مثلا کسی آدمی کو کوئی ضرورت ہو کہ اسکولیں کھل رہی ہیں تو بچوں کی کتابیں لینی ہیں، بچے بیمار ہیں ان کی دوائی کا مسئلہ ہے، بیوی بیمار ہے ان کی دوائی لینی ہے، اور گھر میں اناج کی ضرورت ہے، غلے کی ضرورت ہے، ساری ضرورتیں انسان کی ہیں۔ تو کسی آدمی نے اس کو مشورہ دیا کہ بھائی جا برف لے اور برف کی تجارت شروع کر، اس کو بیچنا شروع کر، اور جو پیسے ہاتھ لگے اس سے اپنی ساری ضرورتیں پوری کر۔ اب یہ آدمی گیا بازار میں برف لے کر، اب دیکھا کہ دو آدمی لڑائی جھگڑا کر رہے ہیں تو ان کے دیکھنے میں لگ گیا کہ بہت انٹرسٹنگ معاملہ چل رہا ہے۔ مداری بندری نچا رہا تھا، اس کے کھیل کو دیکھنے میں لگ گیا، اور بازار کا ماحول، موسم ایسا ہے کہ لوگ ٹھنڈا پانی طلب کر رہے ہیں، لوگوں کے ہونٹوں پر پپڑی جمی ہوئی ہے، گلوں میں کانٹے چبھ رہے ہیں، اور لوگ پکار رہے ہیں کہ ٹھنڈا پانی کہاں ملے گا، برف کہاں ملے گا۔ یہ برف کا بیپاری جتنے داموں میں اپنا برف بیچنا چاہتا بیچ سکتا تھا، اور جتنے پیسے لینا چاہتا لے سکتا تھا، اس لیے کہ لوگوں میں اس کی سخت ضرورت تھی، اور برف بیچ کر اپنی ساری ضرورتیں پوری کر سکتا، بچی کے لیے، بیوی کے لیے، گھر میں اناج اور غلے کی ساری ضرورتیں پوری ہو جاتی اس کی۔ لیکن یہ مست ہو گیا مداری کے کھیل کو دیکھنے میں، لوگوں کے لڑائی اور جھگڑے کے دیکھنے میں، اور بھول گیا کہ میں برف کا بیپاری ہوں، کہ میری برف کی سیل اور میرے برف کا ٹکڑا ہر گھڑی ہر لمحہ پگھلتا جا رہا ہے۔ بات کو سمجھنا ذرا ذہن سے۔ اب حالات کو بدلتے دیر نہیں لگتی، سخت گرمی تھی، جس دام بیچنا چاہتا اپنا برف بیچ لیتا اور اپنی ضرورتیں پوری کر لیتا، لیکن تماشوں میں اور کھیل کود کے دیکھنے میں لگ گیا اور وقت ہاتھ سے نکل گیا۔ اب اچانک ماحول بدلا، حالات بدل گئے، موسم بدل گیا، سخت گرمی تھی اور اچانک ٹھنڈی ہوا چلنے لگی، بادل نے گہراؤ کیا اور ٹپ ٹپ بارش کے قطرے برسنے شروع ہوئے۔ اب آیا اپنے برف کے پاس کہ صاحب برف لے لو۔ اب کون برف لیتا ہے؟ اب تو پورا ماحول ہی بدل گیا، پورے حالات ہی بدل گئے۔ اب برف لے لو، اب کون برف لیتا ہے؟ کوئی برف نہیں لے گا۔ میرے عزیزو، یہی مثال دنیا میں بسنے والے انسان کی ہے کہ دنیا میں بسنے والے انسان کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیجا کہ اس دنیا کی 60-70 سال کی زندگی سے اپنی آخرت کی ساری ضرورتیں خرید لو، صدقہ خیرات کر کے، ماں باپ کے حقوق ادا کر کے، پڑوسیوں کے حقوق ادا کر کے، اپنی اولاد کی اچھی تربیت اور پرورش کر کے، ان کو دین سکھا کر اپنی آخرت کے لیے ذخیرہ کر لو، نمازیں پڑھ کے، زکوٰۃ ادا کر کے، حج کر کے، اسلام کے سارے ارکان ادا کر کے، اور اللہ کی فرما برداری اور رسول کے طریقوں کو زندگی میں اپنا کر سارے کام کر لو۔ لیکن انسان دنیا میں لگ گیا تماشوں میں، کھیل کود میں، اپنی ہوس کی دوڑنے لگ گیا۔ مال کماؤ جس طرح جی چاہے، پیسہ اڑاؤ جس طرح جی چاہے، شادیوں میں ناچو اور کودو جس طرح جی چاہے۔ یہ بھول گیا، جیسے وہ برف کا بیپاری تھا، وہ بھول گیا کہ میں برف کا بیپاری ہوں، میری ہر گھڑی قیمتی ہے، برف کو پگھلا رہی ہے اور ساتھ میں موسم کو بھی آگے لے جا رہی ہے۔ یہ دنیا کا انسان بھول گیا کہ ابھی تو میں بچہ ہوں، ابھی تو نوجوان ہوا ہوں،
ابھی تو بہت سارے ارمان پورے کرنے کے باقی ہیں، دیکھتے ہی دیکھتے ادھیڑ عمر کو پہنچ جاتا ہے اور پھر پورا سفید ہو جاتا ہے، داڑھی سفید، بال سفید، بڑھاپا آ جاتا ہے۔ جوانی کی عمر تھی، جوانی کے سجدے اللہ کے سامنے جتنے کرنا چاہتا کر لیتا، اللہ کو منا لیتا، لیکن اپنی مستیوں میں رہا۔ اچانک کیا ہوا؟ جیسے وہاں حالات بدل گئے تھے، بادل نے گھیراؤ کر لیا تھا، بارش کے قطرے برسنے شروع ہو گئے تھے، یہاں انسان پر ایسے حالت آئے بڑھاپے میں، اچانک آنکھیں اندھی ہو گئی، پیر معذور ہو گئے کہ صبح تو بہت اچھے تھے میرے والد صاحب مولانا، لیکن دوپہر کو پتہ نہیں کیا ہو گیا، اور ڈاکٹر کہے گا اتنے لاکھ کا خرچہ، اتنا آپریشن کرنا پڑے گا، یہ کرنا پڑے گا، اور زندگی کی کوئی گارنٹی نہیں۔ اچانک حالات بدل گئے، قبر کے اور حشر کے سارے مناظر دکھنے لگے، ملک الموت نظر آنے لگے۔ اب انسان کہتا ہے کہ اللہ میری توبہ، اب توبہ کے سارے دروازے بند ہو گئے۔ اب کہے کہ اتنا مال یہاں لگا دو، اس مدرسے میں دے دو، اتنا وہاں لگا دو، اتنے اس غریب کو دے دو، اتنا اس بیوہ کو دے دو، اب تو پورا ماحول بدل گیا، اب تیرا مال رہا ہی نہیں، اب تو سارے کے سارا جو بچ گیا وہ ورثہ کا ہے، وہ اگر لگائیں تو ان کے لیے ذخیرہ ہوگا، اب تیرا حق اس مال سے ختم ہو گیا۔ کہ انسان اپنی ہوس کی دوڑ دوڑتا ہے اور یہ سمجھتا ہی نہیں کہ دنیا میں اللہ نے مجھے کیوں بھیجا ہے۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں ان الانسان لفی خسر، کہ انسان خسارے میں ہے، دھوکے میں ہے، اپنی ہوس کی دوڑ دھوپ پوری کرنے کے اندر ہے۔ اس لیے میرے عزیزو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم کو اللہ نے دنیا میں کیوں بھیجا ہے۔ ہمارا ایک ایک لمحہ قیمتی ہے، ایک ایک لمحہ قیمتی ہے۔ مبارک گھڑیاں، مبارک اوقات، جیسے رجب کا مہینہ گزر گیا، اب شعبان کا مہینہ آئے گا اور اس کے بعد رمضان المبارک کا آئے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے رمضان المبارک کی تیاری 2 مہینے پہلے فرماتے تھے، ہم نے سنا نا، اور بہت سارے علماء نے بیان بھی دیا ہوگا اس پر کہ رجب کا چاند دیکھ کر اللہ کے نبی دعا فرماتے اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان، اس کی اہمیت کو بتلانے کے لیے کہ رمضان المبارک کا مہینہ کتنا اہم اور کتنا قیمتی ہے۔ اس لیے میرے عزیزوں ہماری زندگی کی قدر کرنے کی ضرورت ہے کہ اللہ نے ایک مختصر سی زندگی دی ہے، بہت چھوٹی زندگی ہے، اس زندگی کو ہم اللہ کے نیک کاموں میں کر کے استعمال کریں۔ نیک کام، ایسے کام جو اللہ کی رضامندی والے ہوں، جو اللہ کے ناراض کرنے والے نہ ہوں۔ مبارک مہینے اسی لیے آتے ہیں کہ آدمی ان کی قدردانی کریں۔ اللہ تعالیٰ سال میں بندوں کو کچھ ایسے موقع دیتے ہیں کہ بندہ آدمی اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر کے اپنی آخرت کو بنا لے، اپنی زندگی کو سنوار لے۔ جیسے رجب کا مہینہ گزرے گا، شعبان میں ایک شب برات آئے گی، مبارک رات، کہ کون اس سال میں کیا کیا کرنے والا ہے، کتنے مرنے والے ہیں، کتنے زندہ رہنے والے ہیں، کتنوں کو کتنا رزق دیا جائے گا، یہ سارے کام اس میں ہو جاتے ہیں شب برات کے اندر۔ فرشتوں کو سب سپرد کر دیا جاتا ہے۔ ادھر حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا مقولہ ہے، فرماتے ہیں کہ بہت سے ایسے لوگ ہیں کہ جن کا کفن تیار ہو چکا ہے لیکن وہ بازار میں لن ترانیوں میں مشغول ہے، کھیل کود میں اور اپنی تجارت میں مشغول ہے۔ بہت سے کفن کے ٹکڑے ایسے تیار ہو چکے ہیں کہ جو بیوی کے ساتھ خواہشات پوری کرنے کے اندر مشغول ہے، لیکن اس کا نام تو مرنے والوں کی فہرست میں لکھا جا چکا ہے۔ شب برات کو یہ سب چیزیں ہوتی ہے، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 15ویں شعبان کے روزے کا اہتمام کرتے تھے۔ اور پھر ایک مبارک مہینہ آئے گا، رمضان کا مبارک مہینہ، کہ جس مبارک مہینے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 2 مہینے پہلے تیاری کرتے ہیں۔ اس مبارک مہینے میں میرا عزیزو مختصر 2-4 اعمال ایسے ہیں کہ اگر آدمی ان کو کر لے تو اس کا مبارک مہینہ قیمتی گزر جائے گا۔ ایک تو یہ ہے کہ قرآن کریم کی تلاوت کا اہتمام کرے آدمی اس مہینے میں، کہ قرآن کریم کو اس مہینے کے ساتھ خاص مناسبت ہے۔
اس لیے کہ قرآن کریم نازل ہی اس مہینے کے اندر ہوا ہے۔ ویسے تمام کتابیں رمضان کے مبارک مہینے میں نازل ہوئے ہیں، لیکن قرآن کریم کو ایک خاص مناسبت رہی ہے رمضان المبارک کے ساتھ۔ تو قرآن کریم کی تلاوت کا میرے عزیزو ہم خاص طور پر اس کے اندر اہتمام کریں زیادہ سے زیادہ۔ رمضان المبارک میں عامةً ایسا ہوتا ہے کہ سال بھر کا جو نفس سوار ہوتا ہے انسان پر، وہ رمضان میں بھی خیر کے اعمال کرنے نہیں دیتا اس کو۔ شیطان تو ہوتا ہے چھٹی پر، اللہ تعالیٰ اس کو قید کر دیتے ہیں، لیکن نفس آدمی کا ایسا طاقتور ہوتا ہے کہ رمضان کے مبارک مہینے میں بھی آدمی کو گناہ سے روکنے میں اپنے آپ کو بہت پریشانی ہوتی ہے، جلدی رکتا نہیں ہے، اس لیے کہ نفس کو ایسا عادی بنایا ہوا ہے گناہ کرنے کا کہ جلدی اس کی عادت چھوٹتی نہیں ہے۔ تو ایک تو بنیادی طور پر ہم یہ کام کریں کہ قرآن کریم کی تلاوت کا اہتمام کریں، گھر کے ہر فرد کو ہم اس کی تاکید کریں۔ اگر اللہ نے ہمیں گھر کا بڑا بنایا ہے تو گھر کے ہر فرد کو اس کی تاکید کرے، پاروں کو تقسیم کرے کہ ہمارا گھر کے چھوٹے سے چھوٹا بچہ بڑے سے بڑا ہو قرآن کی تلاوت کرنے والا بنے، اس کے انوار اور اس کے برکات ہم اس کو محسوس کریں گے میرے عزیزوں۔ اور دوسری بات یہ، رمضان کا مبارک مہینہ دعاؤں کا مہینہ ہے، اللہ سے مانگنے کا مہینہ ہے، اور روزے دار کے لیے دو فرحتیں اور دو مسرتیں اللہ تعالیٰ نے رکھی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ افطار کے وقت، اور ایک اللہ تعالیٰ سے ملنے کے وقت یعنی موت کے وقت۔ تو افطار کا جو وقت ہوتا ہے میرے عزیزوں، وہ خاص دعا کی قبولیت کا ہوتا ہے، اور اللہ معاف کرے ہمارے مرد حضرات بھی اور ہماری مستورات بھی اس وقت سارے کے سارے اپنے پیٹ کے چکر میں ہوتے ہیں۔ صبح اٹھنے سے لے کر ایک فکر سوار ہوتا ہے مبارک مہینے میں بھی کہ آج گھر میں کون سی اچھی ویرائٹی بننے والی ہے، اور آپ دیکھیے مارکیٹوں میں اس کی خریدیاں ابھی سے شروع ہو گئی ہے کہ رمضان آ رہا ہے، مختلف قسم کی۔ اللہ تعالیٰ کی برکت کے دروازے کھلتے ہیں اپنے، وہ اپنی جگہ پر ہیں، لیکن ہمیں تو یہ مہینہ عبادت کے لیے دیا گیا ہے۔ رزق میں بھی برکت ہوتی ہے، وسعت ہوتی ہے، سب کچھ ہوتا ہے، لیکن ہماری توجہ تو عبادت کی طرف ہو کہ اللہ تعالیٰ نے کھانے پینے کے لیے تو اور سارے مہینے بنائے ہیں، لیکن یہ رمضان کا مبارک مہینہ تو صرف عبادت کے لیے۔ اس لیے دعاؤں کا خوب اہتمام کرے اس کے اندر، اور دعا کے لیے خاص طور سے رات کا مبارک وقت، جس مبارک مہینے میں راتیں ہماری ضائع ہوتی ہیں۔ ہمارے نوجوان بچے جو عام دنوں میں کھیلتے نہیں، وہ کھیل رمضان کی راتوں میں کھیلتے ہیں، کتنے افسوس کی بات ہے، کتنے افسوس کی ہمارے دل پر ہاتھ رکھے کہ ہمارے یہاں محلوں میں دیکھیں ہم کہ رات بھر محلے آباد ہوتے ہیں، چوراہے آباد ہوتے ہیں، لوگ گپ شپ کرتے ہیں، دن بھر آدمی روزہ رکھتا ہے اور رات بھر گناہ، غیبت میں، چغلی میں، کسی کی ٹانگ کھینچی، کسی کو یہ کیا، اور دن بھر کا سارا کیا کرایا برباد خراب ہو جاتا ہے۔ اس لیے میرے عزیزو، دن بھر روزہ رکھیں اور رات کو اللہ کے سامنے گڑ گڑائیں، اللہ سے معافی مانگیں۔ رات کا جاگنا اور رات کو اللہ کے سامنے اٹھ کر گڑ گڑانا یہ اللہ کو بہت پسند ہے۔ حضرت مولانا عمر صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ ہمارے بزرگوں میں گزرے ہیں، وہ ایک شعر پڑھا کرتے تھے، خوش نما ید نالہا شبہائے تو ذوقہا دارم بیزاری ہائے تو، کہ پروردگار اپنے بندے سے فرماتے ہیں کہ اے میرے بندے، رات کو اٹھ کر تیرا نرم نرم بستروں سے اٹھنا اور گرم گرم آنسوؤں کو بہانا مجھے بہت پسند ہے، میں ذوق رکھتا ہوں، میں شوق رکھتا ہوں کہ تو راتوں کو اٹھ کر میرے سامنے رویا کرے، آہوزاری کیا کرے، گڑ گڑاتا رہے، مجھ سے مانگتا رہے، اور میں تیری آہوزاری کو سنتا رہوں۔ مجھے ذوق ہے، مجھے شوق ہے، جب بندہ اللہ کے سامنے مانگتا ہے تو اللہ بہت خوش ہوتے ہیں اور خوش ہو کر اس کو دیتے ہیں۔ اب یہاں ایک غلط فہمی ہمارے سے یہ ہوتی ہے، بندہ یہ سمجھتا ہوں کہ مولانا میں تو سال ہر سال سے مانگتا ہوں لیکن میری دعا قبول نہیں ہوتی ہے۔ دعا کی قبولیت کے مختلف درجات ہیں، بندے کی ہر دعا قبول ہوتی ہے ایسا نہیں ہے، بندے کی ہر دعا قبول ہوتی ہے لیکن قبولیت کے مختلف درجات ہیں۔ مختصراً میں آپ سے عرض کر دوں کہ ایک دعا تو اس طرح قبول ہوتی ہے کہ بندہ جو مانگتا ہے فوراً مل جاتا ہے، بندے کی دعا قبول ہو گئی۔ ایک یہ ہے کہ بندے نے دعا مانگی آج، کچھ دیر کے بعد وہ چیز ملی، مثلاً 1 سال کے بعد، 6 مہینے کے بعد، 4 مہینے کے بعد اللہ تعالیٰ نے وہ چیز عطا فرمائی تو بندے کی دعا قبول ہوئی۔
ایک دعا اس طرح قبول ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے کی دعا قبول اس طرح کرتے ہیں کہ جو چیز مانگتا ہے وہ نہیں دیتے، بلکہ اس کے بدلے میں جو مصیبت اور تکلیف اس پر آنے والی ہوتی ہے وہ ہٹا دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر بندے نے یوں کہا کہ اللہ مجھے 4 دکانیں چاہیے۔ ہم معاف فرمائے اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہ دعا مانگنے میں ہمیں کیا مانگنا چاہیے وہ بھی ہم کو معلوم نہیں ہے۔ آج ہماری دعاؤں میں دنیا ہی ہوتی ہے، ایک الگ موضوع ہے۔ بندہ کہتا ہے کہ اللہ مجھے 4 دکانیں چاہیے۔ اب اس کی مقدر میں یہ بات لکھی ہوئی تھی کہ اگر اس کو 4 دکانیں مل جاتی تو اس پر ایک مصیبت قدرتی ایسے آنے والے تھی کہ اس کا گھر بار، کاروبار، دکانیں سب ختم ہو جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو 4 دکانیں نہیں دی، بلکہ اس پر جو مصیبت آنے والی تھی اس کو ہٹا دیا، تو بندے کی دعا قبول ہو گئی۔ ایک دعا اللہ تعالیٰ اس طرح قبول کرتے ہیں کہ جو چیز بندے نے مانگی وہ نہیں دیتے، بلکہ اس سے کم درجے کی تھوڑی چیز دیتے ہیں، کہ اللہ تعالیٰ سمجھتے ہیں بندے کی مصلحت کو کہ اس کو تھوڑا لیول میں رکھنے کی ضرورت ہے۔ مثلا بچے نے ابا سے یوں کہا کہ ابا بائک دلا دو۔ اب اللہ تعالیٰ باپ سمجھتا ہے کہ اگر بیٹے کو بائک دلا دی تو 1 منٹ گھر میں بیٹھنے والا نہیں ہے، ادھر بھاگے گا، وہاں دوستیاں بنائے گا اور اپنے اوقات کو ضائع کرے گا۔ تو ابا نے اس کی درخواست یوں قبول کی کہ اس کو بائک نہیں دلا دی بلکہ سائیکل دلا دی۔ تو بچے کی مانگ تو پوری ہو گئی نا، چاہے جو چیز مانگی وہ نہیں ملی بلکہ دوسرے درجے کی ملی۔ تو اللہ تعالیٰ بندے کی مصلحت کو دیکھتے ہوئے اس کی دعا ضرور قبول فرماتے ہیں، لیکن اس کے مناسب جو چیز ہوتی ہے وہ عطا فرماتے ہیں۔ اور ایک دعا اللہ تعالیٰ اس طرح قبول کرتے ہیں کہ اپنے پاس جمع کرتے ہیں۔ جب قیامت میں بندہ اللہ کے پاس پہنچے گا تو اللہ تعالیٰ دعاؤں کا بدلہ دیں گے، اس کو اتنا بدلہ دیں گے، یوں لکھا ہے کہ اگر بندہ وہاں تمنا کرے گا کہ دنیا میں کاش کہ میری ایک بھی دعا قبول نہ ہوئی ہوتی تو سارا بدلہ مجھے یہاں مل جاتا۔ اس لیے بندے کی دعا مختلف طریقوں سے قبول ہوتی ہے، اس لیے مبارک مہینے میں ہم اس کا اہتمام کریں کہ اللہ سے خوب دعائیں مانگیں۔ یہ مانگنے کا مہینہ ہے، رحمت کا عشرہ آتا ہے، مغفرت کا عشرہ آتا ہے، آگ سے خلاصی کا عشرہ آتا ہے، تو ہم اس میں اتنی دعائیں مانگیں کہ ساری امت کے مسائل حل ہو جائیں۔ اور ایک بنیادی چیز کہ ہم اتنی ساری نیکیاں کریں گے، عبادت کریں گے، تلاوت کریں گے، اس کے ساتھ ساتھ ان کی حفاظت کے لیے ہمیں یہ کام کرنا ہے کہ گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا۔ کیا آدمی دن بھر عبادت کرے اور ایسے گناہ میں پڑا رہے رات کو کہ ساری عبادت اس کی اکارت ہو جائے، تو اس سے بڑا بیوقوف آدمی کون ہوگا؟ کیا آدمی دن بھر کماتا ہے اور رات کو آتے آتے پیسے سارے برباد کر دیتا ہے؟ یہی ہوا اس کا مطلب کہ دن بھر شہر میں سے کما کر جاتا ہے اور رات کو گھر جاتے ہوئے کہ تاپی میں ڈال کے جاؤ، چلو ختم۔ یہی معاملہ ہوا کہ دن بھر آدمی روزہ رکھے، بھوکا رہے، پیاسا رہے، عبادت کرے، اللہ کی سجدے کرے، قرآن پڑھے، تلاوت کرے، دعاؤں کا اہتمام کرے، لیکن رات کو ہوئی کہ بس جیسے پیٹ میں گیا نہیں کہ مستی ساری شروع ہو جاتی ہے۔ اس لیے میرے عزیزو اس کا اہتمام کرنے کی ضرورت ہے۔ گناہوں سے اپنے آپ کو بچائیں کہ گناہ ہماری ساری نیکیوں کو برباد اور کر دیں گے، ختم کر دیں گے۔ اور تلاوت کا اہتمام کریں گے، دعاؤں کا اہتمام کریں گے اور گناہوں سے بچیں گے۔ یہ اگر مختصر اعمال کر لیے تو اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ ہمارا رمضان بہترین رمضان گزر جائے گا، اور جیسا رمضان گزرے گا ویسے سال بھر گزرے گا۔ اس لیے ہم اس کی کوشش کریں، اللہ تعالیٰ سے توفیق مانگیں۔ عبادت کی توفیق مانگنا بھی ایک مستقل کام ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان کہی ہوئی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔